Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you all are doing amazing. So without wasting our time, I'm going to start our documentary. تصور کریں ایک ایسا گاؤں جہاں برف ہی برف نظر آتی ہے، ایک ایسا گاؤں جو پہاڑ کی چوٹی پر آباد ہو، جہاں ہر گھر سیڑھیوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہے، جہاں برف ایسے گرتی ہے جیسے آسمان خود سفید چادر اوڑھ لیتا ہو، اور جہاں کے لوگ آج بھی صدیوں پرانی روایات میں جیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سر آغا سید کی، ایران کا وہ گاؤں جو جغرافیہ کی کتابوں میں نہیں، دلوں میں نقش ہوتا ہے۔ سر آغا سید ایران کے صوبہ چہار محال و بختیاری میں واقع ہے۔ یہاں صرف چند سو خاندان آباد ہیں، لیکن ہر چہرہ ایک کہانی اور ہر گلی ایک نظم کی طرح لگتی ہے۔ یہاں کے گھر ایک خاص انداز میں بنے ہوئے ہیں، نیچے والے گھر کی چھت اوپر والے گھر کا صحن ہوتی ہے، یعنی اگر اوپر والے گھر کے بچے گیند پھینکیں تو نیچے والے کے سر پر آ کر چکا مارتی ہے۔ یہ گاؤں سال کے 8 مہینے تک برف میں ڈوبا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے سردی یہاں کا مستقل رہائشی ہے۔ لوگوں کی ناک سرخ ہو جاتی ہے لیکن چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ہر بندے کے پاس ایک ایسی جیکٹ ہوتی ہے جو شاید دادا کے دور سے چل رہی ہوتی ہے۔ یہاں بجلی کبھی آئے کبھی نہ آئے، لیکن چولہا ہمیشہ جلتا ہے، چولہا یعنی جس کے اوپر مزے مزے کے کھانے بنائے جاتے ہیں جو ہم سب کو بہت پسند ہے۔ اور یہاں پہ چائے ایسی ہوتی ہے کہ روح بھی گرم ہو جاتی ہے۔ یہ علاقہ جو ہے نا جس کی میں بات کر رہی ہوں، یہ بختیاری قوم کا مرکز ہے۔ یہ لوگ نہایت بہادر ہوتے ہیں، جفاکش ہوتے ہیں اور دل والے ہوتے ہیں۔ ان کے لباس، ٹوپی اور گانے سب کچھ ان کی ثقافت کی پہچان ہے۔ یہاں بکریاں ایسے پالی جاتی ہیں جیسے شہروں میں لوگ بلیاں پالتے ہیں، محبت سے پالتے ہیں لیکن کام بھی لیتے ہیں۔ بختیاری زبان، موسیقی اور لوک رقص گاؤں کی روح ہے۔ ہر خوشی کا موقع رقص اور ڈھول کے بغیر نامکمل ہے۔ یہاں پہ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، پانی چشموں سے آتا ہے اور حرارت لکڑی کے چولہے سے۔ گھر مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنے ہوئے ہیں، نہ پلستر نہ پینٹ، بس قدرتی حسن۔ یہاں بچے موبائل نہیں مانگتے بلکہ لکڑی کی گاڑی بنا کر خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے ابو ہر دوسرے دن پہاڑ سے برف کاٹ کر پانی بناتے ہیں کہ فریج تو ہے نہیں بیٹا، قدرت کا فریزر تو ہے نا۔ سر آغا سید کی خواتین بھی کسی فنکار سے کم نہیں ہوتی۔ یہ ہاتھ سے قالین بنتی ہیں، کپڑے رنگتی ہیں اور ایسی روٹی پکاتی ہیں کہ بندہ تصویر کھینچنے سے پہلے 2 بار سوچے کھاؤں یا محفوظ رکھوں اسے۔ تعلیم یہاں ایک چیلنج ہے۔ برفانی راستے، پہاڑی چڑھائیاں اور بعض اوقات ایک بچہ اسکول پہنچتے پہنچتے خود ہی استاد بن جاتا ہے، یعنی اتنا ٹائم لگتا ہے اسے پہنچنے میں، لیکن اس کے باوجود لوگ سیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں اور محنت کا دامن نہیں چھوڑتے۔ قرآن پاک میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کا پھل دیتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے نا۔ سر آغا سید میں شادیاں سادگی، روایت اور محبت کا حسین امتزاج ہوتی ہیں۔ یہاں نکاح کے ساتھ ساتھ لوک رقص، ڈھولک کی تھاپ اور مخصوص بختیاری گانے شادی کی جان ہوتے ہیں۔ دلہن کا لباس سفید نہیں ہوتا بلکہ رنگ برنگا اور کڑھائی دار ہوتا ہے۔ سر پر روایتی اسکارف لیتی ہے دلہن، اور زیورات جو ہے وہ والے پہنتی ہے جو نسل در نسل چلے آتے ہیں۔ دلہا جو ہے وہ بختیاری قمیض پہنتا ہے، مخصوص ٹوپی لیتا ہے، ایک تلوار یا چھوٹا خنجر جو ہے اکثر علامتی طور پر پہنا جاتا ہے، اور نان اور پنیر کی رسم جس میں دلہا اور دلہن ایک ساتھ کھاتے ہیں، قومی رقص جس میں پورا گاؤں حصہ لیتا ہے، دعائیں، اشعار اور ہاتھ سے بنی روایتی مٹھائیاں جو ہے وہ یہاں پر دی جاتی ہیں۔ اور ہاں، اگر بارات برف میں پھنس جائے تو بھی شادی ہوتی ہے، بس گھوڑے کی جگہ خچر آ سکتا ہے۔ یہاں کھانے شہر جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ذائقہ ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ مشہور پکوان کے نام بتاتی ہوں۔ کالا جوش دہی، لہسن اور خشک گوشت کا آمیزہ ہوتا ہے جسے کالا جوش بولتے ہیں۔ ایک کو بولتے ہیں آش، دالوں، سبزیوں اور جڑی بوٹیوں سے بھرا سوپ ہوتا ہے جس کو آش کہا جاتا ہے، اور خشک گوشت جو سردیوں کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے، اور ایک جنگلی شہد یعنی قدرتی علاج بھی اسے بولتے ہیں، میٹھا بھی ہوتا ہے نا۔ یہاں کی خواتین ایسی روٹی پکاتی ہیں جس پر اگر مکھن رکھ دو تو وہ خود خوشبو بن کر اڑنے لگتا ہے۔ یہاں پہ بکری صرف جانور نہیں ہے، خاندان کا فرد ہے۔ ہر بکری کا نام ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے۔ لوگ صبح سویرے بکریاں چرا کر پہاڑوں کی سیر کرتے ہیں۔ ہر گھر کے ساتھ ایک لکڑی کا باڑا ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ، دہی، پنیر سب کچھ مقامی ہے یہاں پہ۔
بچوں کو بکری سنبھالنے کی ٹریننگ 5 سال کی عمر سے دی جاتی ہے، جیسے شہری بچے لیپ ٹاپ سنبھالتے ہیں۔ سر آغا سید نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ گاؤں کا مرکز ایک چھوٹی سی مسجد یا خانقاہ ہوتی ہے۔ مجالس، زیارتیں اور دعا کی محفلیں یہاں پہ عام ہیں۔ بزرگوں اور سادات کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ نظر و نیاز، عشرہ اور محرم کی خصوصی رسومات ہوتی ہیں یہاں پہ۔ یہاں لوگ عقیدت کے ساتھ جیتے ہیں اور برکت کے لیے پہاڑ سے برف بھی وضو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب سر آغا سید دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بنتا جا رہا ہے۔ ٹریکنگ لورز، فوٹوگرافرز یہاں پر آتے ہیں، ایون ریسرچرز بھی یہاں پر آتے ہیں۔ مختلف ثقافت اور پہاڑی طرز زندگی دیکھنے کو یہاں پہ بہت کچھ نا ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز پہ سے یہاں پہ آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہاں وائی فائی کمزور ہوتا ہے اور چائے کی طلب جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور سیاح بھی حیران ہوتے ہیں یہاں پہ آ کے کہ یار یہ لوگ موبائل کے بغیر کیسے زندہ ہے۔ یہ یار میں لفظ نہیں بول رہی، یہ سیاح بولتے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار یہ لوگ موبائل کے بغیر کیسے زندہ رہ لیتے ہیں، ایکسپریشنز بنا کے بولتے ہوں گے نا وہ، اور مقامی جو ہے وہ جواب دیتے ہیں ہم زندہ نہیں، ہم سکون میں ہیں۔ سر آغا سید ایک گاؤں نہیں ہے، ایک فطرتی حسن کا جو ہے ذخیرہ ہے یہاں پہ۔ یہ ایک فطری عبادت گاہ ہے جہاں ہر سانس قدرت کی تسبیح بڑھتی ہے اور ہر پتھر، ہر گھر، ہر انسان سادگی کا اعلان ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔